تو ایک بہت بڑی تقسیم وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ خطاب تو عالم انسانیت سے کیا ہے، جس میں مسلم، غیر مسلم، کافر، مومن کی کوئی تفریق نہیں ہے، انسان سے گفتگو کرتے ہیں، ہیومینٹی ایز اے ہول۔ دوسری سطح ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے زوال کے اسباب جاننا چاہتے ہیں، ان کے درخشاں ماضی کو یاد دلانا چاہتے ہیں، اور ان کی آرزو ہے کہ یہ پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے۔ پھر امت مسلمہ میں بھی جس طبقے سے سب سے زیادہ ان کو امیدیں وابستہ ہیں اور جس کو وہ اپنا مخاطب بنانا چاہتے ہیں، وہ مسلم نوجوان ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اقبال زندگی کے شاعر ہیں، ان کی نظر میں زندگی ایک جوئے رواں ہے، بہتی ہوئی ندی ہے، جو پانی گزر جاتا ہے وہ پلٹ کے نہیں آتا، جو اس وقت گزر رہا ہے وہ اہم ہے، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ تو نوجوان وہ طبقہ ہیں کہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی مفکر ہیں، یا جتنے بھی مذاہب کا آغاز ہوا ہے، یا جتنی تحریکیں چلی ہیں، وہ نوجوانوں کے دم سے آگے بڑھتی ہیں۔ فکر دینے والے بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن اس فکر کو عمل میں ٹرانسلیٹ کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر ہم بالکل قریب کی مثال لیں تو تحریک پاکستان میں بھی آپ یہ دیکھ لیجیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو ایک پیر پختہ کار تھے، انہوں نے جو افکار دیے، جو ایک مہیا کی شاہراہ، اس پر ان کے پیغام کو لے کر چلنے والے طالب علم تھے، نوجوان تھے۔ اچھا، اب یہ کہ نوجوانوں سے اقبال کی جو دلبستگی ہے وہ تو بڑی واضح ہے، اور آج کی اس تقریب کا اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ محض گفتگو کرنی، محض تقریریں کرنی، یہ کوئی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، وہ فائدہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آج کا نوجوان اپنے آپ کو مربوط کرے کہ اقبال جس کو کہتا ہے کہ یہ میرا اصل جو ہے مخاطب ہے، اس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ان کی جو شاہکار کتاب ہے جاوید نامہ، فارسی میں ہے، ویسے بائی دی وے فارسی دنیا کی آسان ترین زبانوں میں سے ایک ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی ہول ٹائم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان اگر صرف اقبال کو سمجھنے کے لیے آدھ گھنٹہ روز بھی، 15 منٹ روز بھی اگر فارسی سے آشنائی پیدا کرنے کی کوشش کریں، میرا خیال ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اقبال کے کلام کو براہ راست پڑھ لیں۔ اس لیے ایک تو یہ کہ اقبال کا آدھے سے زیادہ کلام فارسی میں ہے، تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ لوگ تو اب دنیا میں آپ دیکھیے 70 سال کی عمر میں نئی زبانیں پڑھتے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد نئی زبانیں پڑھنے کا عام رواج ہے باہر۔ تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی یہی سمجھتے رہیں کہ اقبال کا کلام فارسی میں ہے، لہٰذا فارسی تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ بھائی آج سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کل سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو خیر، وہ جو ان کا جاوید نامہ ہے وہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اس پر تو گفتگو اس وقت میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کا آغاز انہوں نے ایک مناجات سے کیا ہے۔ مناجات کا لفظی مطلب سرگوشی ہوتا ہے، اور سرگوشی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اس کو جس دعا پر لا کر ختم کیا ہے، وہ یا جو کچھ تمنا کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ من کے نومیدم ز پیرانے کہن، میں کہ جو پرانے بوڑھے لوگوں سے
ناامید ہو چکا ہوں اور دارا مز